أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب مشق و سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یہاں سے پہلی مشق میں صحیح جواب پر نشان لگانے ہیں آپ، اور یہ مشق دو حصوں میں ہے، الف اور ب. الف میں کہا گیا کون سا جز صحیح ہے، الفاظ دیے گئے ہیں اور دو حصوں میں اس کے معانی دیے گئے ہیں. الفاظ کو پڑھیے اور پھر معانی کو پڑھیے، پھر جو معانی الفاظ کے مطابق ہیں الف والے یا بے والے اس پر صحیح کا نشان لگائیے. دار نعم سلیم. الف میں معنی دیا ہے گھر، کیا خوب نعمہ، کیا خوب سالم، رکھنا نعمت سلام. الف صحیح ہے. دار یعنی گھر، نعمہ یعنی کیا خوب، کیا اچھا، اتنا بہتر، سلیم یعنی سالم. خوب. دوسرا سوال، یومئذ خاسرین اسیر. الف میں ان الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں. اس دن ان سب نے نقصان اٹھایا، سختی. یومئذ ایسے دن، خاسرین نقصان اٹھانے والے، سخت. بے صحیح ہے. نمبر 3، اتا کا سبق اتقوا. اتا وہ آیا، کا سبق وہ حاصل کرتا ہے، وہ سب تقوی اختیار کرتے ہیں. وہ آیا، اس نے انجام دیا، ان سب نے تقوی اختیار کیا. بے صحیح ہے. اتا وہ آیا، کا سبق اس نے انجام دیا، اتقوا ان سب نے تقوی اختیار کیا. نمبر 4، ینفعو تجزا کنتم تختلفون. الف میں معنی دیے گئے وہ فائدہ پہنچاتا ہے، جزا دی جائے گی. تم سب اختلاف کرتے تھے. بے میں دیا اسے فائدہ ہوگا، وہ جزا دے گا، وہ سب اختلاف کرتے ہیں. کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے. ینفعو وہ فائدہ پہنچاتا ہے، تجزا جزا دی جائے گی. کنتم تختلفون تم سب اختلاف کرتے تھے. نمبر 5، بنون اہلی خسران. الف میں معنی دیا ہے بیٹے گھرانے گھاٹا. بے میں دیا ہے بیٹا گھرانہ گھاٹے. الف صحیح ہے. بنون بیٹے، اہلی تھا گھرانے، خسران گھاٹا نقصان. ٹھیک. اب اس مشق کا دوسرا حصہ ترجمہ دیا گیا ہے، اور الف اور بے دو حصوں میں دو عبارتیں دی گئی ہیں. ترجمے کو پڑھ کے عبارت کو پڑھیے اور پھر ترجمے کی عبارت کے ساتھ تطبیق کیجیے. ترجمہ جس عبارت کے مطابق ہو وہی صحیح ہے، اس پر صحیح کا نشان لگائیے گا. نمبر 1، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. الف میں آیت دی گئی ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. بے میں دیا ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا. بے صحیح ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے
للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. نمبر 2، حکمرانی اس دن حقیقتاً، بریکٹ میں دیا خدا مہربان کے لیے ہے. الف میں آیت دی ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون. میں دیا الملک یومئذ حق للرحمن. الملک یومئذ، حکمرانی اس دن. الملک ملک، حکمرانی یومئذ اس دن حق للرحمن، خدا مہربان کے لیے. بے صحیح ہے. نمبر 3، جس دن فائدہ نہیں پہنچائے گی ظالموں کو ان کی معذرت. الف میں آیت دی ہے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم. بے میں آئی یوم لا ينفع مال ولا بنون. الف صحیح ہے. الف صحیح ہے. نمبر 4، خدا فیصلہ کرے گا تم سب کے درمیان قیامت کے دن. الف میں دیا ہے لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. بے میں دیا اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ. بے صحیح ہے. پانچواں اور آخری سوال، یقیناً نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. الف میں دیا الا ذالک هو الخسران المبین. بے میں دیا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. بے صحیح ہے. چلیے یہ پہلی مشق تمام ہو گئی. اب مشق نمبر 2، عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے. ابھی جو مشق گزری ہے اسی مشق کے برعکس ہے. ایک آیت دی گئی ہے اور اس کے 2 ترجمے دیے گئے. آیت کو پڑھیے پھر ترجمے کو پڑھیے، پھر آیت کا ترجمے پہ تطبیق کیجیے. جو ترجمہ آیت سے مطابقت رکھتا ہے وہی ترجمہ صحیح ہے، اس پر صحیح کا نشان لگانا ہے. چلے پہلی آیت الا من اتى الله بقلب سلیم. الف میں ترجمہ دیا سوائے اس کے جو خدا کی طرف آیا ہے تسلیم شدہ دل کے ساتھ. بے میں دیا سوائے اس کے جو خدا کی طرف آیا ہے سالم دل کے ساتھ. بے صحیح ہے. سوائے اس کے جو خدا کی طرف آیا ہے سالم دل کے ساتھ. قلب سلیم سالم دل کے ساتھ. نمبر 2، یومئذ بعضهم لبعض عدو. الف میں ترجمہ دیا اس دن تم میں سے بعض دوسرے بعض کے دشمن ہوں گے. بے میں دیا اس دن ان میں سے بعض دوسرے بعض کے دشمن ہوں گے. بے صحیح ہے. بعضهم ان میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. ٹھیک. نمبر 3، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. الف میں ترجمہ دیا ہے آج قیامت کے دن جزا دی جائے گی ہر نفس کو اس کے کیے گئے کے سبب. بے میں دیا آج تو جزا دے گا ہر نفس کو اس کے کیے کی بنسبت. الف صحیح ہے. الیوم تجزا آج جزا دی جائے گی کل نفس ہر نفس کو بما کسبت اس کے کیے کے سبب یا جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی وجہ سے. نمبر 4، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. الف میں دیا ہے اور ہے وہ دن کافروں کے لیے سخت. بے اور قیامت ہے کافروں پہ سخت دن. الف صحیح ہے. وَكَانَ يَوْمًا اور ہے وہ دن عَلَى الْكَافِرِينَ
کافروں کے لیے عسیرہ سخت. ٹھیک. جی یا بے صحیح ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہ الف صحیح نہیں ہے. الف صحیح ہے یا بے؟ میں کہہ رہا ہوں بے صحیح ہے. اور قیامت ہے، قیامت بریکٹ میں، اور ہے کافروں پہ سخت دن. کافروں کے لیے نہیں، کافروں پر ہے. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. تو زیادہ بہتر ترجمہ کون ہے؟ بے ہوگا. اور قیامت ہے کافروں پر سخت دن. ٹھیک. جی جناب. نمبر 5 الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. الف میں ترجمہ دیا ہے جنہوں نے نقصان پہنچایا خود کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. بے میں ترجمہ دیا جنہوں نے نقصان اٹھایا اپنے اور اپنے گھر والوں کے سبب قیامت کے دن. الف صحیح. الذین خسروا، وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچایا انفسہم اپنے آپ کو، واہلیہم اپنے گھر والوں کے، یوم القیامہ قیامت والے دن، قیامت کے دن. چلو یہ دوسری مشق بھی تمام ہو گئی. اب یہ مشق نمبر 3. چھوٹی چھوٹی عبارتیں دی گئی ہیں اور پھر سامنے ترجمے کا کالم خالی رکھا گیا ہے. عبارتوں کو پڑھ کے ترجمے والے کالم میں ترجمہ تحریر کیجئے، ترجمہ کیجئے. قال اللہ ھذا یوم. قال اللہ، اللہ نے فرمایا یہ دن. قال اللہ، اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا ھذا یوم، یہ دن. ينفع الصادقین صدقهم، فائدہ پہنچائے گی سچے لوگوں کو ان کی سچائی. فائدہ پہنچائے گی سچے لوگوں کو صدقهم، ان کی سچائی. لا ينفع مال ولا بنون، فائدہ نہیں پہنچائے گا مال اور نہیں بیٹے. لا ينفع فائدہ نہیں پہنچائے گا مال، ولا بنون اور نہیں بیٹے. فیما کنتم فیہ تختلفون، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس چیز کے بارے میں تم سب اختلاف کرتے تھے. فیما، جس چیز کے بارے میں کنتم فیہ، تم لوگ کرتے تھے، تختلفون اختلاف، جس چیز کے بارے میں تم سب اختلاف کرتے تھے. یہ ترجمہ ہوگا فیما کنتم فیہ تختلفون، جس چیز کے بارے میں تم سب اختلاف کرتے تھے. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان سب کے لیے ہے لعنت، نفرین، بددعا. لعنت یعنی نفرین، بددعا. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ہے ان سب کے لیے برا گھر یا برا ٹھکانہ. دار گھر مانا کرو، گھر ٹھکانہ بھی صحیح. اگر ترجمہ کرو گے تو دار کا ٹھکانہ بھی ترجمہ صحیح، غلط نہیں.
وَلَهُمْ اور ان لوگوں کے لیے ہے سوء الدار برا گھر لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم کوئی ظلم نہیں ہوگا آج لا ظلم اليوم کوئی ظلم نہیں ہوگا آج کے دن ٹھیک ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تیزی سے حساب کرنے والا ہے سریع الحساب یعنی تیز رفتاری سے حساب کرنے والا حساب میں جلدی کرنے والا ایسے بھی کہہ سکتے ہو بے شک اللہ ہے حساب میں جلدی کرنے والا یا بے شک اللہ تیزی سے حساب کرنے والا ہے ولدار الآخرہ اور یقیناً آخرت کا گھر اور یقیناً آخرت کا گھر ولنعم دار المتقین اور یقیناً بہتر ہے متقین کا گھر اور یقیناً بہتر ہے تقوی رکھنے والوں کا گھر پرہیزگار لوگوں کا گھر افلا تعقلون کیا تم سب فکر نہیں کرتے تم سب عقل سے کام نہیں لیتے کیا تم لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے اصل میں تعقلون کا مطلب ہوتا ہے عقل کو بروئے کار لانا یعنی وہی فکر کرنا سمجھ رہے ہیں ہاں سمجھنا غور کرنا افلا تعقلون کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے کیا تم لوگ فکر نہیں کرتے حالانکہ فکر کے لیے تتفکرون آتا ہے قل ان الخاسرین کہہ دو بے شک نقصان اٹھانے والے کہہ دو بے شک نقصان اٹھانے والے الذین خسروا انفسهم الذین وہ لوگ جنہوں نے خسروا نقصان پہنچایا انفسهم اپنے آپ کو وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو هو الخسران المبین هو الخسران وہ گھاٹا ہے المبین کھلا ہوا وہ نقصان ہے کھلا ہوا وہ گھاٹا ہے کھلا ہوا چلے مشق نمبر 4 اب یہ چوتھی مشق ہے چوتھی مشق میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اوپر جیسے للہ واحد لا ينفع مال ولا بنون لا ينفع يحكم بينهم لنعم دار ٹھیک اس کے بعد آیتیں دی گئی ہیں آیتوں میں خالی جگہیں رکھی گئی ہیں درمیان میں اسپیس ہے ٹھیک اور پھر ترجمہ دیا گیا ہے کلمات پڑھ لیا آپ نے اب آیتوں کو پڑھیے اور پھر ترجمہ پڑھیے ٹھیک اس کے بعد آیت میں جو خالی جگہ ہے اس خالی جگہ میں اوپر کے دیے گئے کلمات میں سے کون سا کلمہ آئے گا وہ آپ کو وہاں رکھنا کیسے پتا چلے گا کہ کون سا کلمہ ترجمہ جب آپ دیکھیں گے صحیح طریقے سے ترجمے کی جب تطبیق کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ خالی جگہ پہ اوپر کے دیے گئے کلمات میں سے کون سا کلمہ آئے گا جیسے فاللہ یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون تو خدا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ٹھیک اب اتنا خدا تو آیا ہے تو خدا لیکن فیصلہ کرے گا ان کے درمیان کا الفاظ اوپر نہیں قیامت کے دن آ گیا اس چیز کے بارے میں جس میں وہ سب اختلاف کرتے تھے اور کیا آئے گا یحکم بینہم آئے گا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون ٹھیک
ہو دوسرا سوال یوم یاتی بعد آیات ربک، خالی جگہ نفسن ایمانہا، ترجمہ دیا ہے جس دن آئیں گی تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں، فائدہ نہیں پہنچائے گا کسی فرد کو اس کا ایمان، لا ينفع نفسا ایمانها، چلے گا لا ينفع نفسا، ٹھیک۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر و خالی جگہ المتقین، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے، اور یقیناً کیا خوب ہے تقوی والوں کا گھر، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، نعم دار آ جائے گا خالی جگہ پہ، ٹھیک۔ نمبر 4 یوم الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دن جب فائدہ نہیں پہنچائے گا نہ کسی کا مال اور نہ کسی کی اولاد، مگر وہ شخص جو خدا کے پاس سالم دل کے ساتھ آئے، تو یوم فائدہ نہیں پہنچائے گا نہ کسی کا مال نہ کسی کی اولاد، یہ اتنا ترجمہ ہے، اس کی عبارت نہیں ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، ٹھیک ہے۔ چلے پانچواں سوال اور آخری، لمن الملک اليوم، خالی جگہ کس کے لیے حکمرانی ہے آج، خدا واحد کے لیے، للہ الواحد، کیا رہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار تھا، قہر کو ہٹایا، للہ الواحد، کیا ہے للہ الواحد۔ چلیں یہ چوتھی مشق بھی تمام ہو گئی، اب پانچویں مشق، سبق کے شروع میں جو عبارتیں اور آیتیں دی گئی تھی ایک بار پھر ان کو غور سے پڑھنا ہے اور پھر لفظ بلفظ ترجمہ کرنا ہے، کیونکہ وقت کم ہے، تمام آیتوں کا ترجمہ ہو نہیں پائے گا، اس لیے اس کو کل کے لیے ملتوی کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ان آیتوں کی تلاوت کریں گے، بغور اور دقت کے ساتھ پڑھیں گے اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ، آپ لوگ بھی دیکھ کے آئیے گا۔